الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا، اس دین کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ جل شانہ اس قوم پر قحط سالی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے، کئی لوگوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آج بھی اسی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی صرف نیت کر لینا کافی ہے۔ آپ کسی ضرورت مند کو زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہوئے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں۔ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ کہہ کر کسی غریب کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ لینے والا شرم محسوس کرے گا کہ مجھے زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مالدار ہیں، آپ کا بھائی یا آپ کی بہن یا آپ کی ساس سسر وغیرہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں۔ اگر آپ اپنے بھائی کو، بہن کو، ساس کو، سسرے کو یہ کہہ کر کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، میں آپ کو ادا کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے دلوں میں شرم محسوس ہوگی۔ یا کوئی اور غریب ہے، اس کے دل میں بھی شرم محسوس ہوگی۔ اس لیے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے کہہ کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ نے دل میں نیت کی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور کسی کو دیتے ہوئے یوں کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، عیدی ہے اور انعام ہے، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ پیسہ بطور قرض دے رہا ہوں، یہ کہہ کر دینے کے باوجود بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 2، کسی ضرورت مند غریب نے آپ سے 1000 روپیہ قرض مانگا مثال کے طور پر، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس کو 1000 روپیہ بطور قرض دوں گا تو یہ واپس نہیں کرے گا، اور اس کے اندر اتنی طاقت صلاحیت بھی نہیں ہے کہ یہ میرا قرضہ واپس کرے گا، تو آپ چاہیں تو 1000 روپیہ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کر لیں، اور یہ نیت بھی کر لیں کہ آئندہ اس سے قرض واپس نہیں لوں گا۔ اس طرح نیت کر کے اور اس کو دیتے ہوئے یوں کہا کہ میں آپ کو بطور قرض دے رہا ہوں، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور صحیح ہو جائے گی۔ بعد میں چل کر اگر وہ 1000 روپیہ واپس بھی کرنا چاہیں تو آپ یوں کہہ دیں کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے، مگر آپ کی نیت تھی زکوٰۃ کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 3، کسی کا قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اچھی طرح سمجھیں، کسی کا قرضہ معاف کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر
میں نے آپ سے 5,000 روپیہ قرضہ لیا اور 1 سال یا 2 سال گزر گیا، میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، تو آپ نے یہ نیت کی کہ امام صاحب نے ہم سے 5,000 روپیہ بطور قرض لیا تھا، واپس نہیں کر رہے ہیں، چلو ہم زکوٰۃ کی نیت کر کے وہ امام صاحب کا قرضہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح نیت کر کے آپ میرا قرضہ معاف کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم نکالیں اور 5,000 روپیہ لا کر مجھے دیں۔ جیسے ہی آپ مجھے دیں گے تو وہ 5,000 روپیوں کا میں مالک بن جاؤں گا، پھر فوراً آپ اپنا قرضہ مجھ سے وصول کر لیں کہ آپ ہم کو 5,000 روپیہ قرضہ دینا ہے، اب وہ قرضہ فوراً واپس کرو۔ اگر میں وہ قرضہ واپس نہیں کیا تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ مجھ سے زبردستی کر کے اپنا قرضہ 5,000 روپیہ مجھ سے وصول کر لیں۔ آپ ایسا کریں گے، ایک تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور دوسرا آپ کا قرضہ بھی آپ کو وصول ہو جائے گا۔ نمبر 4، کوئی ضرورت مند غریب آپ سے 1,000 روپیہ مثال کے طور پر قرضہ لیا، آپ اس سے 1,000 روپیہ واپس لے لیے، آپ اس کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ 1,000 روپیہ جو ہمیں قرضہ واپس دینا ہے، ہمارا قرضہ ہمیں واپس کرو، اور وہ غریب نے 1,000 روپیہ آپ کو واپس کیا، تو آپ فوراً وہ پیسے لے کر دوبارہ زکوٰۃ کی نیت کر کے وہی پیسے اسی غریب کو دے دیتے ہیں، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو آپ کا قرضہ بھی وصول ہو گیا، پھر اسی کو وہ پیسے واپس کرنے سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ نمبر 5، اگر کوئی مالدار کسی ضرورت مند جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اور اس کے سر پر قرضہ بھی ہے، وہ مقروض بھی ہے، مثال کے طور پر میں مقروض ہوں، کسی کو 5,000 روپیہ دینا ہے اور میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں 5,000 روپیہ فلاں کا قرضہ واپس کروں، تو آپ کے دل میں ارادہ ہوا چلو مولوی صاحب کا 5,000 روپیہ قرضہ ہم اپنی زکوٰۃ کے مال سے ادا کر دیں گے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اجازت دوں یا یہ کہ آپ مجھ سے اجازت لیں، میری اجازت دینے پر یا آپ مجھے اطلاع کرنے کے بعد میرا قرضہ آپ ادا کر رہے ہیں، تب میرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر مجھے کہے بغیر یا میں آپ کو اجازت دیے بغیر آپ اپنی طرف سے کہ مولوی صاحب کا قرضہ کسی کو دینا ہے تو چلو ہم زکوٰۃ کی رقم سے ادا کر دیں گے، تو میری اجازت کے بغیر یا مجھے کہے بغیر آپ دے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہاں میرا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح اگر کسی کا قرضہ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اجازت لے لیں یا وہ آپ کو کہے تب آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور فلاں کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ اچھی طرح سمجھیں،
اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رابطہ کریں یا مجھ سے فون پر رابطہ کر لیں۔ نمبر 6، زکوٰۃ کی رقم سے مردہ کا قرضہ ادا نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک آدمی کسی کو 5,000 روپیہ دینا تھا، وہ قرضہ ادا کرے بغیر وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اگر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے وہ مرے ہوئے آدمی کا قرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے مرے ہوئے آدمی کا قرضہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ادا بھی کریں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ مردے کا قرضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہتر صورت یہ ہے کہ مرے ہوئے آدمی کے جو وارثین ہیں، ان کے بچے جو ضرورت مند ہیں، آپ 5,000 روپیہ وہ مرے ہوئے آدمی کے وارثین کے حوالے کر دو۔ جب وہ 5,000 روپیہ وہ وارثین کے حوالے ہو گئے اور وہ اس کے مالک بن گئے، بعد میں وہ وارثین اپنے مرحوم کا قرضہ اسی پیسوں سے ادا کرنا چاہتے ہیں، تب صحیح ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور یہ مرحوم کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ چند مسائل میں نے آپ کو سامنے بیان کیا ہے، آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رابطہ کر لیں اور ان مسائل کو آگے شیئر فرمائیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور اپنی زکوٰۃ صحیح لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔